السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ہم سب کا رب ہے۔ ہندو دھرم میں کہا گیا ہے کہ وہ ایشور کا کण کण میں سمایا ہوا ہے۔ وہ ایسا ہے کہ پورے سرشٹی میں سمایا ہوا ہے ایشور، اور ہمارے گرو گرنتھ صاحب میں کہا گیا ہے، ایک ہی نور کے سب بندے، ایک ہی نور سب میں سمایا۔ ان سب باتوں سے ایک ہی بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ ایک شکتی ہے، وہ ایک ایشور ہے، وہ ایک خدا ہے جو پوری سرشٹی کو چلا رہا ہے، پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اور ہم سب اسی کے بندے ہیں۔ چاہے ہم اپنے جینے کا طریقہ کوئی بھی اختیار کریں۔ دیکھیے، وہ ایشور، وہ اللہ، وہ گاڈ، وہ اگر کسی ایک دھرم کا ہوتا تو دوسرے دھرم والوں کو کھانے کو نہیں دیتا، جینے کے لیے ان کو سزا دیتا، لیکن وہ ایک ایشور ہے، ایک خدا ہے، ایک ہی گاڈ جسے کہتے ہیں، وہ ایک ہے۔ وہ ہوا سبھی جاتی دھرم کے لوگوں کو دیتا ہے، دھوپ سبھی جاتی دھرم کے لوگوں کو دیتا ہے، اور دن اور رات سبھی جاتی دھرم کے لوگوں کو ملتے ہیں، پانی سبھی جاتی دھرم کے لوگوں کو دیتا ہے۔ اس کی نظر میں ہم سب اسی کے بندے ہیں، وہ کسی سے فرق نہیں رکھتا۔ اور جو اچھے گیانی لوگ ہیں، اچھے مہاتما لوگ ہیں، اچھے سنت ہیں، اچھے صوفی ہیں، اچھے پیر اولیاء جو بھی ہوئے ہیں، سب نے ایک ہی بات سمجھائی ہے، اور اللہ نے قرآن میں سب سے پہلا لفظ، سب سے پہلی بات جو کہی ہے وہ یہی ہے، الحمدللہ رب العالمین، میں سب کا رب ہوں۔ وہ ایک ہے، ہم سب کا رب ہے، اور ہم سب کو اسی کو اپنے اپنے طریقے سے مانتے بھی ہیں، اور ہم سب ایک ہی مالک کے بندے ہیں۔ ہم سب کو محبت، خلوص سے، اخلاص سے رہنا چاہیے۔ آج میں اپنی ایک سوچ لے کر آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوں۔ عید میلاد النبی پر میری سوچ کیا ہے، وہ میں اپنی سوچ اپنے لوگوں کے پاس پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس میں اپنا اپنا جو مشورہ ہو، اور جو مشورہ دینا چاہیں وہ مشورہ دے سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ میری سوچ سبھی لوگوں کو پسند آئے، کیونکہ دیکھیے، بڑے بڑے اوتار ہوئے، بڑے بڑے پیغمبر اور رسول آئے، ضروری نہیں تھا کہ سبھی نے ان کی بات مانی، نہیں مانی، کچھ نے مانی، کچھ نے نہیں مانی۔ ایسے میں بھی اللہ کا ایک بندہ ہوں، اپنی سوچ لے کر آیا ہوں۔ ضروری نہیں ہے میں آپ کو منانے پر مجبور کروں، میں اپنی سوچ بتانا چاہتا ہوں۔ عید میلاد النبی پر میری سوچ کیا ہے، اور میری کوئی غلطی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، معافی کا طلبگار ہوں۔ مجھے اگر آپ کو سمجھانا چاہیں تو بالکل بے شک سمجھا سکتے ہیں، فون کر کے بھی، اور میل سے بھی، یا واٹس ایپ پہ بھی میسیج بھیج سکتے ہیں۔ میں بابا محمد سلیم شاہ، جے پور، راجستھان، انڈیا سے ہوں۔ ہمارا مرکز روحانی علاج، ہم روحانی علاج کرتے ہیں،
اور 35 سال سے زیادہ ہو چکا ہے روحانی علاج کرتے ہوئے۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہم روحانی علاج کے لیے بھی اس کی جانکاری، اس کا گھر بیٹھے آپ لوگ کیسے اپنی پریشانی کا حل کر سکتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں۔ کچھ بیماریوں کی دوا جو ہم نے تجربہ کی وہ بھی بتاتے ہیں۔ ہمارے چینل پہ دنیا میں اپنے پریشانیوں کا جو حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ویڈیو ملتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی طریقے بتائے جاتے ہیں۔ یعنی سبھی طرح کی چیزیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل پہ جو بھی آئے اس کو ہر طرح کی چیز مل جائے۔ اس لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کر لیں، اور جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو دبا کے اس پہ آل لکھا ہوا آتا ہے اس پہ بھی کلک کر لیں، تو ہمارے جو بھی ویڈیو ہیں آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ آپ لوگوں کا اچھا ریسپانس ملتا ہے، آپ لوگ مجھ سے اچھی باتوں کے سوالات کرتے ہو، میں جواب بھی دیتا ہوں، تو اچھا سلسلہ بنا ہوا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ میری جتنی بھی نالج ہے، جو بھی میں جانتا ہوں، جتنا بھی تھوڑا بہت سمجھتا ہوں، وہ میں اپنے اللہ کی مخلوق تک وہ چیزیں پہنچا دوں۔ ہو سکتا ہے وہ لوگ اس کو کام میں لیں اور مجھے بھی اس کا ثواب ملے۔ تو آج کا موضوع جو ہے وہ عید میلاد النبی پر میری سوچ کیا ہے، وہ یہ ہے: اللہ نے چاہا میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں۔ اللہ نے اپنے نور سے ایک نور جدا کیا اور اس کا نام محمد رکھ دیا۔ ہم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اول و آخر، اسی لیے کہتے ہیں۔ اللہ ایک نور ہے، جیسے گرو گرنتھ صاحب میں کہا گیا ہے ایک ہی نور کے سب بندے، ایک ہی نور سب میں سمایا۔ قرآن کریم میں بھی کہا اللہ ایک نور ہے، اس نے اپنے نور سے کچھ نور جدا کیا اور اپنی پہچان دنیا کو بتانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور الگ جدا کر کے اس کا نام محمد رکھ دیا۔ اور اللہ کے نور سے جدا ہونے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جس کا نام محمد رکھا گیا، اس کے نور سے کچھ قطرے ٹپکے اور یہ کائنات بننا شروع ہوئی۔ 2 قطرے ٹپکے، چاند سورج بن گئے، زمین آسمان، اس طرح قطرے ٹپکے، اور اس نور سے جو قطرے ٹپکے اس سے ہی پوری کائنات، پوری سرشتی، پوری دنیا، اس میں سارے انسان، جانور، جن و انسان، ہر چیز بنتی چلی گئی۔ ایسا حدیثوں میں سمجھایا گیا ہے، اور یہ اس پر بات کرنے کی تفصیل سے ضرورت بھی نہیں ہے، سبھی لوگ جانتے ہیں جس نے اسلام کو پڑھا ہے، کیونکہ موضوع میرا دوسرا ہے اور میں چاہتا ہوں ہم اسی پر بات کریں، ورنہ پھر ویڈیو بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے اپنی پہچان کے لیے، پوری کائنات کے لیے اس کو اللہ نے رکھا الگ بنا کے، تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ اسی اللہ کے نبی کے نور سے جو قطرے ٹپکے اس سے ہی زمین و آسمان اور سب کچھ بنا۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات میں سارے اولیاء، انبیاء، پیغمبر، رسول جتنے بھی آئے ان سب کا سردار بنایا۔ یہ ہم سب حدیث و قرآن سے مانتے ہیں اور ثابت بھی ہے۔ سردار ہیں ہمارے نبی، اور اللہ کے پسندیدہ، سب سے زیادہ پسندیدہ ہمارے نبی ہیں، یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے ہم سب کا ایمان رکھتے ہیں ہمارے نبی پر، ہم سب ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارے نبی قرآن
हमारे नबी पर कुरान उतरा, सब मानते हैं। हमारे नबी नमाज लेकर आए, सब मानते हैं। हमारे नबी रोज़ा, ज़कात, फितरा इसका हुक्म दिया, सब मानते हैं। हमारा कुरान एक, हमारा नबी एक, हमारा अल्लाह एक, हम सब इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हम सब का अल्लाह एक है। हम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन मानते हैं, ये भी सब मानते हैं। जब हमारे नबी पैदा नहीं हुए थे उससे पहले जुल्म, ज़्यादतियाँ बहुत बड़ी हुई थी दुनिया में। हमारे नबी ने दुनिया में आकर एक उसूल कायम किया। अल्लाह ने कुरान करीम में कहा, अल्लाह नबी को पैगाम देता गया और अल्लाह के नबी ने सारे कायनात में उसूल कायम किए जो जिसको हम हदीस कहते हैं, और हम उसी हदीस और कुरान के रोशनी में ही अपने आप को ईमान वाला मुसलमान या मोमिन कहते हैं। जब हमारी सारी चीज़ें एक हैं तो फिर हम उस पर पुख्तगी से एक रहकर, साथ रहकर, मिलकर क्यों ना हम एक इस्लाम, एक कुरान, एक नमाज, एक रब को मानते हुए एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे की कहीं मुखालिफत ना करें। वैसे ये इंसान की फितरत है, जैसे मैंने पहले बता दिया कि रसूलों की, पैगंबरों की मुखालिफत की है, ये इंसानी फितरत है। तो हमें जो जैसा सोचता है वो सोचे, किसी पर भी कोई ज़बरदस्ती थोड़ी होती है कि भाई आप इस चीज़ को माने और इसको नहीं माने। नहीं, आपका दिल अगर नहीं मानता किसी चीज़ को तो मत मानो, लेकिन आपको दूसरे के बारे में एतराज़ करना, उसकी मुखालिफत करना, ये जायज़ नहीं है। ख़ास तौर से ईद मिलादुन नबी के मामले में कई लोग सवालात खड़े करते हैं, तो अनजाने में वो लोग हमारे नबी की मुखालिफत करते हैं। अनजाने में, वो जानते नहीं हैं। अनजाने में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, अगर आप पर किसी आदमी ने, किसी पड़ोसी ने एहसान किया, आपकी मुसीबत में वो काम आया, तो आपको वो एहसान पूरी ज़िंदगी मानकर चलना चाहिए। और ये आप मानते भी हैं कि हाँ, एहसान किसी ने किया है तो इसको भुलाना नहीं चाहिए, और हमें कोशिश ये करनी चाहिए इसने जो हम पर एहसान किया है अल्लाह इसका अज़र दे, और हम भी इसके साथ हुस्न सलूक करें, अच्छा सलूक करें। तो जब हम एक आदमी का, पड़ोसी का कोई एहसान नहीं भुला सकते, तो हम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान कैसे भुला सकते हैं? हमारे नबी के कुरान लाने पर ही, कुरान हमारे नबी पर उतरा, उस कुरान को पढ़कर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मोमिन कहते हैं। नबी लेकर आए नमाज, उसको हम पढ़कर मोमिन कहते हैं अपने आप को। हमारे नबी पर ही रोज़े उतरे, रोज़े अता किए गए हमारे नबी को, उसी मुताबिक हम मानते हैं, अपने आप को नबी का उम्मती मानते हैं और मोमिन मानते हैं। हमारे नबी का कुरान हदीस पढ़कर हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और अपने आप को मोमिन कहते हैं। नबी के बदौलत ही हम आज ईमान वाले हैं और अपने आप को मोमिन कहते हैं। हमारे नबी का एहसान हम उतार सकते हैं? नहीं, ये सब मानते हैं। हदीस और कुरान पढ़ने वाले सभी तबके के लोग ये मानते हैं कि हम हमारे नबी का एहसान तो उतार ही नहीं सकते। हम अपने माँ बाप का एहसान पूरी ज़िंदगी नहीं उतार सकते, यह हदीस से साबित है। तो हम हमारे नबी का एहसान कैसे उतार सकते हैं? हमें खुशी है कि हम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। सबसे अफजल उम्मती हमारे
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو کہا ہمارے رب نے، تو ہم امتی ہیں، پھر ہم کسی کی مخالفت میں، اعتراضات میں اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں، کیوں اپنے وقت کو خراب کرتے ہیں؟ دنیا ضروری نہیں کہ سب آپ کی مرضی سے چلے، نہیں ہے نا؟ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو کام جیسا کر رہا ہے اس کا اجر و ثواب دینے والا ہمارا رب ہے، وہی دے گا۔ ہمیں اعتراضات کر کے، آپس میں نا اتفاقی پیدا کر کے کوئی سمجھداری نہیں کرتے ہیں، تو ہمیں اعتراضات نہیں کرنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہر وقت ہمارے دل میں رہنی چاہیے، کیونکہ ہم اس نبی کی امت میں ہمیں اللہ نے پیدا کیا جو بڑے بڑے رسول پیغمبر اس امت میں پیدا ہونے کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں خوشی ہے، 24 گھنٹے خوشی منانی چاہیے۔ ہمارے نبی کی ولادت خوشی کا جو دن ہے وہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں ایک نور پھیلا، ایمان پھیلا، انسانیت پھیلانے والا ہمارا نبی ہے، ہمیں خوشی ہے، ہم خوشی مناتے ہیں۔ پھر بھی میں اور ایک مثال دے دیتا ہوں، لمبا تھوڑا سا ہو رہا ویڈیو، میں مجبور ہوں اس سے، میں مثال دیتا ہوں۔ ہمارے راشٹرپتی، پردھان منتری، سانسد، ایم ایل اے، پارشد یا ہمارے بچے، ان کے جنم دن منائے جاتے ہیں اور ہم لوگ ان کے گھروں پر جا جا کر مبارکباد دیتے ہیں۔ تو راشٹرپتی، پردھان منتری یا کوئی بھی ہمارے نبی کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے، لیکن ہم ان کے پاس، ان کے گھر جا کر مبارکباد دیتے ہیں اور ان کے ساتھ فوٹو کھنچا کر شان سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑے آدمی کے ساتھ فوٹو کھنچایا اور ہم ان کو مبارکباد دے کر آئے، لوگوں سے چرچا کرتے ہیں۔ تو ہمارے نبی کی شان تو وہ ہے جو پورے کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، ہمیں خوشی ہے، ہم ان کی چرچا کرتے ہیں، ان کی خوشی مناتے ہیں، تو ہمیں خوشی منانی چاہیے۔ دوسری ایک بات اور، جھنڈے پر بھی میں بات بتا دوں، شب قدر کو لمبی تفصیل بار بار مثال دوں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا نا۔ شب قدر کو جبرائیل علیہ السلام کعبے پر ایک جھنڈا لگاتے ہیں اور کہتے ہیں، ہے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور وہ اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، دین اور دنیا کی بھلائی مانگنے والا، کہتے ہیں جھنڈا لگاتے ہیں کعبہ شریف پر۔ تو ہمارے ملک کے جھنڈے کو ہم بڑی شان سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارا ملک ہے، ہمارے نبی نے کہا جس ملک میں رہو اس ملک کے وفادار رہو، تو ہماری نظر میں ہمارے ملک کے جھنڈے کی شان ہے، عزت ہے، مرتبہ ہے، اور ہم ہمارے نبی کی شان میں اگر جھنڈا لگائیں تو کتنا بڑا مرتبہ ہے ہمارے نبی کا۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے نبی کی شان میں، ان کی یاد میں، ان کی خوشی میں جھنڈا لہراتے ہیں۔ تو اس میں کیا اعتراضات ہے بھائی؟ نہیں ہونا چاہیے اگر کسی کو اعتراض ہوتا ہے تو۔ اب خاص بات یہ ہے کہ دیکھیے، ہم خوشیاں منا لیتے ہیں ہمارے نبی کی، ہم نبی کو مانتے ہیں، چاہتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، تو بھائی نبی کے بتائے ہوئے باتوں پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ نبی نے کہا قرآن پر، اللہ پر یقین کرو اور مجھ پر یقین کرو اور میری بتائی ہوئی باتوں پر یقین کرو، اور نبی نے کہا نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اور یہ آپ کی رہنمائی کے لیے ہے۔ تو ہمیں نماز، قرآن اور اس کی عبادتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں حدیثوں میں بھی کہا ہے اللہ نے ہمیں اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا میں مشغول ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، اللہ کے قرآن پر غور و فکر کریں، اس کو سمجھیں، عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، اور جو بھی طریقے ہیں اس کی عبادت کے وہ کریں۔ اور اللہ کے نبی نے کہا غریبوں پر، یتیموں پر، مظلوموں پر، بیواؤں پر، کمزور لوگوں پر
رحم کرو، ان کی مدد کرو۔ تو اسلام میں انسانیت کے ناطے یہ کہا ہے کہ آپ کسی کی مدد کرو، کسی بھی طرح کی مدد کرو، تو یہ مت سوچو کہ یہ ہمارے جاتی یا ہمارے دھرم سے ہے یا نہیں ہے، نہیں، جو بھی انسان ایسا ملے جس کی آپ مدد کر سکتے ہیں تو آپ کا فرض ہے اس کی مدد کرو۔ انسانیت کو سب سے افضل بتایا ہے قرآن کریم میں اور ہمارے نبی نے، تو انسانیت ہمارے اندر زیادہ سے زیادہ پیدا ہو اور غریب، یتیم، مظلوموں کی، بے سہاراؤں کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ تو ہمیں عید میلاد النبی کے منانے کے لیے ان سب چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، اور ہمارے نبی نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی ذات سے، آپ کے وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، چاہے وہ کسی بھی ذاتی دھرم کا ہو، آپ کا پڑوسی ہو یا کوئی بھی ہو، آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو بھائی ہم کوئی بھی تہوار مناتے ہیں، کوئی بھی چیز خوشی مناتے ہیں کسی طرح کی، تو آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور خاص طور سے نادان بچوں کے لیے سمجھانا بزرگوں کا کام ہے، گھر والوں کا کام ہے کہ وہ یہ سمجھا دیں اپنے بچوں کو کہ بھائی آپ کی وجہ سے کسی بھی طرح سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آوارہ گردی کرنا، ادھم مچانا یا پھالتو گھومنے کو عبادت نہیں کہا جاتا۔ عبادت کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں قدم اٹھائے، ہم کسی کی مدد کے لیے نکلیں، کسی کی بھلائی کے لیے نکلیں، اس کو عبادت کہتے ہیں، اور ہمارے نبی بھی اس کو پسند کریں گے اور باقی کوئی نہیں کر سکتا۔ ویڈیو بڑا ہونے کی وجہ سے میں زیادہ تفصیل سے اور بات نہیں کر سکتا۔ مجھے امید ہے عید میلاد النبی کے بارے میں جو میری سوچ ہے اس پر آپ لوگ مجھے اپنا مشورہ ضرور دیں گے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ ہاں میں پھر کہہ دوں، میرے ویڈیو کو آپ لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں اور اپنے لوگوں تک پہنچایا کریں تاکہ ان کو بھی جانکاری ملے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، تندرست رکھے، سلامت رکھے، دین اور ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے، اور انسانیت سب سے پہلا کام ہے جو اسلام میں بتایا گیا، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔